محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم دوستو، قرآن اللہ پاک کا کلام ہے جس کے بارے میں خود اللہ نے فرمایا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ نے اسے وحی کے ذریعے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا جو امی تھے۔ سورہ اعراف میں اللہ نے نبی کو امی بتایا ہے، جس کا مطلب یہ تھا کہ انہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، اس لیے ان کو علم ڈائریکٹ اللہ سے ملا وحی کے ذریعے۔ وہ اس لیے بھی تھا کہ لوگ اس قرآن میں شک نہ کریں کہ کہیں اس کے الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو نہیں۔ قرآن میں ہم ایسی بات کو پاتے ہیں جس کے بارے میں اس زمانے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس وقت ان باتوں کو سمجھنے کے لیے آج کے جیسا کمپیوٹرائز ٹیکنالوجی نہیں تھا۔ قرآن کے سائنٹیفک موضوع میں سے ایک آج ہم دیکھیں گے، جس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن میں ایک کافر کے بارے میں کہا ہے جب اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے میں نماز پڑھنے سے روکا تھا۔ قرآن میں سورہ علق میں اللہ نے فرمایا ہے، لیکن نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اسے پیشانی کے بال سے ضرور گھسیٹیں گے، ایک جھوٹی گنہگار پیشانی۔ ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ قرآن نے سر کے اگلے حصے یعنی پیشانی کو جھوٹا کیوں قرار دیا ہے۔ قرآن میں اللہ پاک صرف جھوٹا اور گنہگار ایک شخص کو بھی کہہ سکتا تھا۔ قرآن کا ہر لفظ غور کرنے کا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اسے کم لفظوں لیکن کافی معنی کے ساتھ بھیجا ہے۔ ایسا کیا ریلیشن ہے سر کے اگلے حصے اور جھوٹ اور گناہ کے درمیان؟ آج ہم اسے دیکھیں گے۔ یہ بات تو ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ انسان کی سوچ اس کے دماغ سے ہوتا ہے، لیکن اس بات کو جاننا کہ دماغ کا کون سا حصہ کیا کام کرتا ہے، یہ ہم میں سے سب نہیں جانتے۔ لیٹسٹ ٹیکنالوجی اور میڈیکل سائنس کے ایڈوانسمنٹ سے یہ پتہ چلا کہ دماغ کا ہر حصہ کا الگ فنکشن ہے، جیسے ایک آفس میں الگ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے الگ کام کے لیے۔ اگر ہم اس پکچر میں دماغ کے اگلے حصے کو دیکھتے ہیں تو ہم پاتے ہیں کہ اسے پری فرنٹل ایریا آف سیریبرم کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں فزیولوجی کیا کہتا ہے اس کے فنکشن کے بارے میں؟ ایک کتاب ایسینشلز آف ایناٹومی اینڈ فزیولوجی اس کے بارے میں کہتا ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کا موٹیویشن یا اس کے بارے میں فیوچر پلاننگ کرنے کا کام انٹیریئر پورشن میں ہوتا ہے، فرنٹل لوب کے، جسے پری فرنٹل ایریا کہتے ہیں۔ یہ ایسوسیشن آف کارٹیکس ریجن کہلاتا ہے۔ یہ بک یہ بھی بتاتا ہے کہ نہ صرف یہ دماغ کا حصہ کسی کام کو کرنے کا موٹیویشن دیتا ہے، بلکہ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ یہ سینٹر آف ایگریگیشن ہے، یا یہ کہیں کہ یہ حصہ غصہ بھی دلاتا ہے۔ اس لیے یہ حصہ ذمہ دار ہوتا ہے پلاننگ یا موٹیویشن کا۔ یہ حصہ ذمہ دار ہوتا ہے اچھے اور برے کام کا، چاہے وہ جھوٹ ہو یا گناہ ہو۔ اس لیے یہ کہنا صحیح ہے کہ سر کا اگلا حصہ جھوٹ بولتا ہے جب کوئی انسان جھوٹ بولے یا گناہ کرے۔ پروفیسر کیتھ ایلمور بتاتے ہیں کہ یہ بات سائنس نے ان 60 سالوں میں ہی پتہ لگایا ہے۔ انسان کے دماغ کے الگ حصوں کا الگ کام کرنا، یہ جاننا 1400 سال پہلے ناممکن تھا اور کوئی اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن جس نے انسان کو بنایا اور قرآن پاک میں کہا ہے کہ انسان کو ہم نے بہترین نقشے میں پیدا کیا ہے، بے شک وہ زیادہ جان سکتا ہے انسان کے بناوٹ کے بارے میں۔ بے شک اللہ بہتر جاننے والا ہے، اور قرآن کا ہر لفظ سچ اور حق ہے۔ اللہ ہمیں اسے سمجھ کے پڑھنے اور عمل کی توفیق دے، آمین۔ اللہ حافظ۔